سب سے پہلے تو کیونکہ آپ کا بھی تعلق رہا ہے فورسز کے ساتھ، سسٹم کے ساتھ، آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو گفتگو کی ہے لیفٹننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو بھی یہ اندیا مل رہا ہے کہ ملٹری کورٹ ٹرائل عمران خان صاحب کا اب ہونے جا رہا ہے، اور اس سے تاثر یہی ملا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اکراس دا بورڈ ہوگا، آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی تو بالکل ٹرائل ہوگا، اور جو بھی ہوگا قانون کے دائرے میں رہ کر ہوگا. تو واٹ آر یو لوکنگ ایٹ؟ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آج کی اس پریسر کو پرٹیکولرلی؟ آج آج کی جو پریس کانفرنس ہے نا جی، اس میں تین چیزیں بہت نمایاں ہیں جن کو اگر ہم سمجھیں گے. سب سے پہلے ایک تو بلوچستان ایشو کو بہت ڈیلیبریٹ اور بڑی ایک کلیئرٹی کے ساتھ اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے، سمجھانے کی بھی کوشش کی گئی ہے اور سمجھایا گیا ہے. بہت سارے جو لوگ ہیں انفارچونیٹلی ان کو بلوچستان کے ڈائنامکس یا بلوچستان کی ایون جیو پولیٹیکل کنڈیشنز کا اس طرح ان کو ادراک نہیں ہے، لیکن آج بہت اچھے طریقے کے ساتھ بلوچستان ایشو کو بہت خوبصورتی سے وضاحت کے ساتھ سمجھایا گیا. یہ بڑا ایک ضروری عمل تھا جس کو اس بڑے فورم پہ بتایا جانا ضروری تھا، اور انشاءاللہ اس کا ایک بہت فائدہ ہوگا پاکستان کو آنے والے دنوں میں. دوسری چیز ہے انٹیریئر سیکورٹی، جو اس وقت ہمارا سب سے اہم چیلنج ہے. پہلے بھی تھا، اہم چیلنج اب بھی ہے، کیونکہ اب وہ تمام لوگ جو اس ملک کو چھپ کے نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے تھے تو وہ پینک ہوئے ہیں، اور پینک ہو کے وہ جلدی انہوں نے کی ہے اور وہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں ہر دن کے ساتھ. اب اس پوائنٹ کو آپ جوڑیے اپنے اصل سوال کے ساتھ کہ کیا جو دائرہ کار ہے تفتیش کا جو جنرل فیض کے ساتھ منسلک ہے، کیا وہ بڑھے گا یا بڑھ سکتا ہے یا کس ڈائریکشن میں جا سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ ایک بہت اہم گرفتاری ہے، اور گرفتاری کے بعد جب پروب کرنا آپ شروع کرتے ہیں اور جب آپ معاملات کو کھولنا شروع کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں کھلتی ہیں کہ جیسے اگر میں یہ کہوں کہ ہم وہ لوگ تھے جو کہ ایک عرصہ سے کہہ رہے تھے کہ یہ والے لوگ انٹائی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، لیکن یہ ہم کہہ رہے تھے، ہمارا یہ گمان تھا، ہمارا یہ غالب گمان تھا. گمان کی بنیاد پر حکم نہیں لگتا، لیکن جب وہ چیز ثابت ہو جائے، یعنی میں ایک گمان کر رہا ہوں، ہم یہ ایک چیز کہہ رہے ہیں اور وہ ایک چیز ثابت ہو جائے کہیں پر بھی کسی اینڈ پر، تو وہ جو محکمہ ہے یا وہ جو قانون ہے یا ملک کا وہ جو ادارہ ہے، اب وہ پروب کرنے کے بعد اس کے اوپر حکم لگائے گا، اب اس کے اوپر وہ آرڈر دے گا، اس کے اوپر اب وہ عملی اقدام جو ہے عملی قدم اٹھائے گا. تو اس انکوائری کو اس وقت پاکستان کی ایک بہت اہم انکوائری سمجھتے ہوئے کہ چیزیں تو کھلنی ہیں، اب رہیں گی تو چھپی رہ نہیں سکتی، کیونکہ جیسے کہا کہ یا لوگ اتنے نڈر ہو گئے تھے یا اتنے وہ پینک ہوئے کہ ان کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ چیزیں کیسے جا رہی ہیں، اور جب وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں تو یہ کنیکشنز بھی جڑیں گے، اچھا کون کس روکری کے صاحب، ساتھ جیسے میں ساتھ. نے کہا کہ آپ تو سسٹم کو سمجھتے ہیں نا، یہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی ہو رہی ہے اس میں اب جب سے تحویل میں ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید، تو یہ سلسلہ اب ظاہر آپ کے پاس معلومات کی بنیاد کے اوپر یا آپ کے تجربے کی بنیاد پر یہ کس سٹیج پہ پہنچا ہے، کہاں تک پہنچا ہے؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کتنی جلدی یہ چیزیں کھلیں گی، یا یہ پبلک میں آئیں گی، یا پھر کچھ گرفتاریاں ہوں گی، کتنی جلدی آپ ایسا افواج ہوتا ہوا دیکھ رہے پاکستان ہیں؟ جی، افواج پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ بڑا ایک لحاظ سے مضبوط سسٹم ہے، اور بڑا جو پھنس گیا اس کے لیے خطرناک سسٹم ہے. میرے خیال میں 75% چیزیں وہ کلیئر کر چکے ہیں. 75% دے نو اٹ کہ کون کہاں پر لنک تھا اور کون کیا کر رہا تھا، اور تمام معاملے کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ حتمی نتائج تک میرا اپنا خیال ہے پہنچ چکی ہے، اور اس میں کوئی یہ ابہام نہیں رہ گیا کہ کون کس لیول پر انوالو تھا اس سارے نیکسس کے اندر. گریڈ اے، گریڈ بی، گریڈ سی انہوں نے یہ کرنا ہے، جو ایک پورا پروسیجر ہے وہ اس کو میرا خیال ہے کہ 75% تک وہ چیز کو کر چکے ہیں، اور جو حتمی چیزیں ہیں وہ آپ کو کچھ دنوں تک آپ کے سامنے آنے لگ جائیں گی. یہاں پر کچھ دیر نہیں ہوگی اس چیز کو ایویڈنس کو پروب کرنے میں اور اس کو کانکریٹ ایویڈنس بنانے میں. اچھا، کچھ اب ایسی بغیر اطلاعات کسی ہیں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک ٹو ڈیسائیڈ دا میٹر، تو کچھ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ جو انویسٹیگیشن سٹیجز پہ معاملات ہیں، اب وہ چارج شیٹ ظاہر ہے ملزم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اس کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ یہ چارج فریم کر رہے ہیں ہم، اور اس کے بعد یہ معاملہ عدالت میں پریزنٹ ہوتا ہے. تو جو اگلا ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس کی ابتدا میں ہی، یعنی لائکلی کو پیر کے یا منگل کے روز جو ہے یہ معاملہ عدالت کے سپرد ہو جائے گا.
تو کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں. اب اگر عدالت کے سپرد ہوتا ہے, چارج شیٹ پڑھ کر سنا دی جاتی ہے, تو اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ دیکھیں جو ملٹری کورٹ جس کو آپ کہتے ہیں نا, جو کورٹ کنوین ہوتا ہے, اس کو جب یہ چیز پہنچ جائے گی تو وہ ایک پورے مکمل ترتیب کے ساتھ وہ اپنی چیزوں کو, اس ساری چیز کو ویریفائی کرتا ہے, اور اس میں کوئی پریشر نہیں ہوتا, کوئی تعصب نہیں ہوتا, کوئی سفارش نہیں ہوتی, تو وہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ, اور ایویڈنس بیسڈ ہوتا ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ میں گمان کی بنیاد پر, نہیں, ایویڈنس بیسڈ ہوتا ہے. تو جو چیز نظر آ رہی ہے کہ ایویڈنس, تمام جو شواہد تھے وہ میسر ہو گئے ہیں, نکل آئے ہیں. اب ان ایویڈنسز میں جو جہاں لنکڈ ہوگا, کو لازمی ایک آدمی تو نہیں ہے نا, جو جہاں لنکڈ ہوگا تو وہ بھی ایک سٹیپ پر آ کر اس پر بھی جانا چاہیے, اور اس میں اکراس دا بورڈ چلنا چاہیے. اور جس کا انڈیا آج کی پریس کانفرنس ہے, کیونکہ یہ ملک پاکستان کا مسئلہ ہے, کوئی یہ ایک چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے لیے سر عدالت کی جانب سے فیصلہ سنائے جانے کا انتظار تو نہیں کیا جائے گا نا؟ دیکھیے عدالت میں تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج یہ کہا کہ ظاہر ہے ملزم کا بھی فنڈامنٹل رائٹس تو ملزم کے پاس بھی ہوتے ہیں, اس کے بھی بنیادی آئینی حقوق ہیں, وہ بھی اپنے کاؤنسل ایکسیس اس کے پاس بھی ہے, وہ وکیل کر سکتا ہے اس مقدمے کو, وہ کنٹیسٹ کرے گا. لیکن ظاہر ہے اس مقدمے کی فائنالٹی تک کا انتظار تو نہیں کیا جائے گا. جب تفتیش ہوتی ہے اور وہ کچھ اگلتا ہے کہ جی یہ بھی تھا, یہ بھی تھا, یہ بھی تھا, تو گرفتاریاں تو شروع ہو جاتی ہیں. تو میں اس کانٹیکسٹ میں ڈیفینیٹلی اب ایک کیس تو جب منطقی انجام تک پہنچے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی کیسز آئیں گے نہیں, باقی جو چیز آئے گی کنیکٹ ہوتی جائے گی اس کیس کے ساتھ. اور اس میں جو کورٹ ٹرائل کرتا ہے اس میں پورے حقوق دیے جاتے ہیں. وہ آدمی جو سامنے جس کا ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے اس کو وکیل کرنے کی بھی اجازت ہے, اس کو اپنے دفاع کے اندر تمام چیزیں لانے کی اجازت ہے. اب انویسٹیگیشن ایک پارٹ ہے اور جو ملٹری کورٹ ٹرائل ہے وہ ایک پارٹ ہے. تو جب یہ ٹرائل شروع ہوگا تو یہ اس اسپیسیفک بندے کے ساتھ ٹرائل شروع ہو کے جب اختتام تک جائے گا تو اس کورٹ کی فائنڈنگز میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی کہ اور کون لنکڈ ہے, اور کون لنکڈ ہے, وہ تمام چیز ڈاکومنٹس ہو جائیں گی, اور یہ ڈاکومنٹڈ چیز آگے مزید جو چیزیں کھلیں گی. اور اس ملٹری کورٹ ٹرائل کو کتنی دیر لگے گی؟ یعنی شروع اگر اگلے ہفتے میں ہوتا ہے تو کتنی دیر تک جاری رہے گا؟ آئی کانٹ سے ٹائم میں نہیں کہہ سکوں, لیکن یہ کوئی ٹائم زمبا ٹائم نہیں لیتا. ایک اس کا یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی پیشی پڑ گئی آج تو 4 سال 6 سال 8 سال یہ چلتا رہے گا. یہ سالوں والی بات نہیں ہوتی, یہ مہینوں والی بات ہوتی ہے, کیونکہ اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ آج پیشی ڈال دو تو آج فلانا چھٹی چلا گیا تو آج چلا گیا. اس کو ایک پورے منظم طریقے سے ایک ABCD مکمل کر کے اس ٹرائل کو کیا جاتا ہے, اور بہت اہم چیز ہے, اس میں کوئی چیز بھی لوپ ہول نہیں چھوڑا جائے. ٹھیک روکڑی صاحب, اب یہ تو ہو گئی بڑی ٹیکنیکل باتیں نا, ٹیکنیکل ڈیٹیلز. اب پولیٹیکلی مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا بانی پی ٹی آئی عمران خان کا ملٹری کورٹ ٹرائل اور وہ پولیٹیکل کینوس سے کوئی اس طرح سے اس راستے سے مائنس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں اب یہ ہم بالکل آپ والی بات ہے, اس چیز کو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. اب پولیٹیکلی جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا میڈیا کے اندر آ رہی ہیں, اور وہ چیزیں ویسی ہیں کیونکہ چیزیں جو آ رہی ہوتی ہیں بڑے ایک سنجیدہ لیول تک تو ہوتی ہیں. اب جو چیزیں نکل کے آ رہی ہیں, کل میں پرسوں ایک سن رہا تھا, ایک بڑے سنجیدہ اور ایسے صحافی ہیں کہ جو میٹر کرتے ہیں کہ جی ریٹن میں بھی چیزیں موجود ہیں. تو ہمیں اس کا مجھے اس چیز کا علم ہے اپنے لیول پر کہ یہ کنیکٹیوٹی ان کی جیل کے اندر اس کی چل رہی تھی ان کی, کیونکہ ہم پولیٹیکلی بھی دیکھ رہے ہیں, ہم ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں کہ ایک ہمارا کنیکٹیوٹی بھی ہے, دوست احباب بھی ہیں, معاملات ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں بیٹھ کے, صحافی دوست بھی ہم بیٹھتے ہیں شام کو. تو چیز جو نکل رہی ہے کہ اس شخصیت کے ساتھ جیل کا کنیکشن نکل رہا ہے. یعنی یہ جتنا کچھ ہو رہا تھا, جو کچھ باہر ڈیولپ ہو رہی تھی چیزیں, اس کا کنیکشن جیل میں بیٹھے ہوئے بانی تحریک انصاف کے ساتھ نکل رہا ہے. اور اس کے جو ہمیں میڈیا والوں کے تھرو, کیونکہ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ہمارے میڈیا میں جو دوست ہیں یہ بہت زیادہ باخبر ہوتے ہیں, جو بڑے صحافی ہیں اور جو ان کے پاس, تو ان سے ہمیں بھی یہ چیزیں مل رہی ہیں کہ وہ کنیکٹیوٹی نکل گئی ہے اور ایویڈنس مل گئے ہیں.